اور ایک اور نریشن میں آتا ہے، اوتھینٹک نریشن ہے، دخلت الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، فرأیت لزید ابن عمر بن نفیل جنتین، اور میں دیکھتا کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے زید کے لیے جنت کے 2 درجات جو ہے رکھے ہوئے ہیں، سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، دیٹ درجتین وہ زید کے لیے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، کہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ زنا کے پاس مت جاؤ، کیونکہ زنا جو ہے نا اپنے ساتھ غربت کو لے کے آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ یہ حدیث بھی ہے، جو بندہ جتنے گناہوں میں انوالوڈ ہوتا ہے نا، خاص کر یہ زنا اور جو جتنے زیادہ کبائر ہیں، اتنا ہی آپ کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، آپ کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے اعراض کرتا ہے نا، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ سچ این انوائرمنٹ، کچھ ایسے لوگ تھے جن کی فطرت ابھی سالم تھی، جن کی فطرت ابھی ٹھیک تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں یار جو بھی ہو رہا ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا، there is something wrong in our cultures، کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ تو اس میں سے 4 بندوں کا میں انشاءاللہ بس ایک سرسری سا حوالہ دوں گا، انشاءاللہ ان میں سے 2 بندے جن کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے، ایک تو ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کوشش کی جائے گی۔ ایک بندے کا نام ہے عثمان ابن حویرث، عثمان ابن حویرث، اور دوسرے ہیں عبید اللہ بن جحش، تیسرے بندے ہیں زید بن عمر بن نفیل، اور چوتھے بندے ہیں ورقہ بن نوفل۔ ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو جو اصطلاح جو استعمال کی گئی نا ٹرمینالوجی، ان کو حنیفیین کہا جاتا ہے۔ وہ بندے یعنی حنیف یعنی وہ نہیں کہ جو ہمارے ہاں جو ایک وہ طبقہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ حنیفیین، وہ نہیں بات ہو رہی۔ حنیفیین کا یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ یعنی یکسو ہو کے جو ملت ابراہیم پہ جو ہے they were on to that دین، کہ ملت ابراہیم کو وہ فالو کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو پہلے 3 میں نے آپ کو بتایا نا کہ عثمان بن حویرث اور عبید اللہ بن جحش اور اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل، یہ لوگ اس کشمکش میں تھے کہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ یار اچھا کچھ نظر نہیں آ رہا، معاشرے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ کہیں بھی ہمیں جو ہے نا وی کین ناٹ سی دا لائٹ، یار روشنی نظر نہیں آ رہی، کہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایک گائیڈنس مل جائے کہ یار جہاں پہ ہم دیکھیں کہ یار واقعی یہ چیز جو ہے نا یہ چیز ٹھیک ہے۔ بندے کی اگر فطرت سالم ہے نا تو اس کو برائی نظر آتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یار اچھا اگر ایک بندہ ایسا ہونا کہ خود ہی یعنی مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، تو وہ پھر اس کو ذرا سا بھی ایک جھلک دکھا دی جائے نا تو وہ خود چل کے اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے یہی اسی پہ جو ہے ہم چل لیتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہماری اکثریت، I'm not talking about non-Muslims، مسلمانوں کی بھی اسی چیز کو فالو کر رہی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو ان میں سے جو 3 جو پہلے بندے میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، تو یہ ڈھونڈتے کوشش کرتے یہ نہیں کہ وہاں پہ لوکل کمیونٹی میں کبھی اس بندے کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس بندے کے پاس جا رہے ہیں، وہ تو انہوں نے کیا ہی کیا، دے ٹریولڈ۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس جو ہے بڑی کوئی 5 اسٹار یا لگژری کارز تھی اور بڑے روڈ بڑے پیوڈ تھے اور سیدھا گئے شام میں گئے یا کوئی ادھر کبھی عراق میں چلے گئے اور کبھی یہاں پہ جو ہے پتہ کیا کہ یار کوئی یہاں پہ کوئی چیز ہے جو کہ ہمیں بینیفٹ دے سکے، نہیں، انہوں نے سفر کیا فار واٹ؟ کیا مال کمانے کے لیے؟ کیا اور کوئی پرپس کے لیے؟ شادی کے پرپس کے لیے؟ نہیں، حق کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ راستے میں جو ہے سفر میں ہی فوت ہو گیا۔ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں، ایسے نہیں ہے کہ راستے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ میں جو ہے ایک موٹل آ گیا اور پیٹرول اسٹیشن آ گیا، وہاں پہ آپ کو پانی بھی دستیاب ہے، کھانے پینے کی بھی چیزیں مل جائیں گی اور پھر آپ ٹھیک ہے وہ کر کے ریلیکس ہو کے اور پھر جو ہے اپنا ریفل کروا کے فیول اور آپ پھر چل گئے اپنی جرنی کے لیے۔ نہیں، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ۔ بہت دفعہ پانی نہیں ملتا تھا، بہت دفعہ وہاں پہ جو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ لوٹ لیتے تھے آپ کا سارا مال، اور پھر اگر مال لوٹ لیا تو پھر آپ نہ آگے جانے کے لائق ہے نہ پیچھے جانے کے لائق ہے، دین یو آر گون۔ تو یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سفر میں لوگ جو ہے اپنی جان جو ہے اسے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ تو دے ٹریولڈ، اور کرتے کرتے ہوا کیا، پہلے 3 بندوں نے دے ایکسیپٹڈ کرسچینٹی، اور وہاں پہ کرسچینٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ توحید باقی تھی۔
تو اٹ میڈ سینس ٹو دیم. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرسچینٹی جو ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہا ہے یہ تو اسے بہت بہتر ہے. تو ان میں سے 2 بندے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے اتنی یعنی ہسٹری میں آپ اتنا پتہ نہیں چلتا ان کے بارے میں. ورقہ بن نوفل کی اگر بات کی جائے نا تو وہ تو اس ہی وینٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ انہوں نے پڑھنا لکھنا سٹارٹ کر دیا. ہی ایون لرنڈ ہیبریو, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہیبریو میں لکھنا سٹارٹ کر دیا. جو ان کی انجیل ہے تو وہ لکھتے تھے. ہی واز لائک اے اسکالر ان کرسچینٹی. تو وہ انہوں نے جو ہے نا پھر انہوں نے کرسچینٹی کو ہی اپناتے ہوئے پھر جو اپنی زندگی کو اس پہ جو ہے صرف کر دیا. اور ایکسیپشن کیا تھی زید بن عمر بن نفیل کی. انہوں نے کہا نہیں مجھے کرسچینٹی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا زید بن عمر کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو کلان تھا, قبیلہ تھا, ہی واز فرام بنو عدی. بنو عدی جو قبیلہ ہے اس میں سے ایک بہت بڑی ہستی ہیں جو بنو عدی میں سے تھے. کون تھے؟ حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ہی واز آلسو فرام بنو عدی. اور ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زید بن عمر, ان کے والد کا نام عمر تھا, بن نفیل. یہ عمر بن خطاب کے فرسٹ کزن تھے. عمر بن خطاب بن نفیل, یعنی ان دونوں کے جو دادا تھے نا گرینڈ پیرنٹ وہ سیم تھے, گرینڈ فادر, ٹھیک ہے. تو کزنز لگے آپس میں. اچھا پھر کیا ہوا, زید بن عمر کے 2 بچے تھے, ایک سعید بن زید, اور یہ وہ سعید ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے بیٹے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور ان کی ایک بیٹی تھی عاتکہ بنت زید, ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ریفرنس میں آپ کو دوں گا. اچھا نریشنز بتاتی ہیں کہ ایک بار ابو بکر جو ہے نا, ابو بکر یہ بتا رہے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط ہے, وہ ایک شاعر ہے, وہ آتا ہے اور جو زید بن عمر ہے نا ہی از جسٹ انکلائننگ ٹورڈز کعبہ, کعبہ کے پاس ایسے بیٹھے ہیں اور ابو بکر بھی بیٹھے ہیں. اور امیہ کہتے ہیں کہ ہاں خیر کے متلاشی, او سیکر آف دا ٹروتھ, کیا بنا, کوئی چیز ملی, کوئی سراغ ملا, کوئی چیز, کوئی حقیقت ملی ہے کہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو. تو اب میں ہی جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار سبحان اللہ کہ ان کی یہ جو سرچ تھی, جو اتنا ایکسٹینسو سرچ کر رہے تھے, یعنی سب کو پتا تھا کہ یار یہ کسی نہ کسی کو یعنی تلاش کر رہے ہیں, حق کی تلاش میں ہیں. تو پھر زید جواب دیتے ہیں کہ یار کچھ ملا تو نہیں ہے ابھی تک, لیکن میں نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی, میں نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ کر لی, لیکن I don't know what's going on. تو پھر امیہ کہتے ہیں کہ میری بات تم یاد رکھنا کہ جو آنے والا نبی ہے نا وہ یا تو تمہارے قبیلے میں سے ہوگا یا تو وہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا. تو ابو بکر کہتے ہیں جب when I heard this تو میں فوراً ہی اٹھا اور میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا. تو وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو اس کے بعد یعنی یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیپل نیو دیٹ واٹ زید واز انٹو. اور اس کے علاوہ یعنی یہ تو میں نے ان کی بات کی ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے, انہوں نے بھی یعنی بیفور ہی گاٹ دا پروفٹ ہوڈ, نبوت سے پہلے بھی انہوں نے بھی کبھی جو ہے نہ بتوں کی پوجا کی, نہ انہوں نے کبھی حرام جو ہے کھایا, نہ جو ہے کوئی اڈلٹری کے پاس گئے, نہ شراب کے پاس گئے. تو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ایسی ہی ہے, اور ابو بکر نے بھی کبھی جو ہے کبھی بھی حرام کے پاس نہیں گئے. اینڈ ہی سیز کہ ون ٹائم my father took me to the temple جہاں پہ بت ہوتے ہیں. تو میں ابھی بھی یعنی جوانی کو پہنچا تھا, اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے معبود, ان کی جو ہے عبادت کرو, پوجا کرو. تو ابا جی باہر چلے گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بھوک لگی, مجھے کھانا دو. اینڈ ہی نیور رسپونڈیڈ. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے کپڑے دے دو, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. اگین خاموشی, سائلنس. تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے وہاں سے پتھر اٹھایا, اس کو مارا رکھ کے وہ بت کو میں نے توڑ دیا. اور پھر میں نے جو ہے یہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار یہ بت جو ہے نا یہ حقیقی خدا نہیں ہو سکتے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, از کوائٹ فنی نریشن. حضرت عمر جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے پہلے. تو ایک بار وہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہی اسٹارٹڈ لافنگ. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار میں سفر میں جا رہا تھا. تو سفر کے دوران نا لوگ کیا کرتے تھے, اپنے اپنے بت چھوٹے جو ہوتا ہے نا, ایک کیا کہتے ہیں پارسل فارم میں جو کیا اس کو کہتے ہیں, پاکٹ سائز بت.
پاکٹ سائز خدا جو ہے نا آپ اپنی پاکٹس میں لے کے جاتے تھے, اگر کبھی عبادت کرنی پڑی تو سامنے رکھا اور جو ہے عبادت شروع کر دی. سبحان اللہ. تو بولتے میں بھول گیا اپنے خدا کو لے کے, پاکٹ سائز خدا کو لے کے جانے کے لیے نا. تو میرے مائنڈ میں جو ہے ایک آئیڈیا آیا. میرے پاس نا کچھ کھجوریں تھیں, میں نے کھجوروں کو نا ذرا آپس میں نرم تھی تو میں نے نا ایک بت سا بنا دیا کھجوروں کا نا, تو میں اس کی پوجا کرنے لگ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے بھوک لگ گئی. آئی ایٹ مائی گاڈ دین. تو یہ جو ہے واقعہ مجھے یاد ہے, تو دیٹس وائی آئی اسٹارٹڈ لافنگ. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے زید کے بارے میں آتا ہے, یار سبحان اللہ واٹ اے پرسنالٹی ہی ہیڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے اور ابو بکر کی بات کی جائے, ٹھیک ہے وہ بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے, بٹ دے ور کوائٹ, یہ ان کا پرسنل معاملہ تھا. ٹھیک ہے, نہ کسی کو روکا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, شرک کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, نہیں, وہ ان کا پرسنل میٹر تھا اور وہ اپنے تک ہی جو ہے وہ رکھتے تھے. لیکن زید کی اگر بات کی جائے نا, سبحان اللہ, ایک بار یہ ہے کہ ایک گیدرنگ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ خود تو انہوں نے کھایا نہیں, وہ نا آگے زید کو نا سرو کر رہے تھے کھانا. تو زید نے نا وہ جب کھانا دیکھا نا ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو وہاں سے ذبح ہو کے وہ آئے گا اور یہ حلال نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی پرسنالٹی بڑی معروف تھی کہ یہ صادق ہیں, امین ہیں, اینڈ ایوری بڈی لوڈ ہیم. تو کہتے ہیں یا ابن اخی, اور یہ کزن کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اے میرے بھائی کے جو ہے ابن اخی, میرے بھائی کے بیٹے, لا تاکل من ھذا, اس میں سے مت کھاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے جو وہاں پہ جو گیدرنگ تھی, جو مشرکین تھے, ان سے جو ہے مخاطب ہوئے اور کہا, کہتے ہیں انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم, کہ جو تم نے اپنے استھانوں میں جو تم نے انصاب میں جو ذبح کیا نا, انی لست آکل من ھذا, کہ میں اس میں سے ہرگز نہیں کھاؤں گا. اور پھر کہتے ہیں ولا آکل الا علی ما ذکر اسم اللہ علیہ, اور میں تمہارے اور بھی کھانے نہیں کھاؤں گا سوائے یہ کہ تم نے کوئی اللہ کے نام پہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا, then I'll have it, تب میں اس کو جو ہے وہ کھا لوں گا. اور دوسرے نریشن میں آتا ہے کہ ایک بار اور جو ہے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ پیپل آر انوالوڈ ان شرک, اور جو ہے ذبح کر رہے ہیں جانوروں کو اور پتہ نہیں خرافات میں انوالوڈ ہیں, تو جو ہے بڑے غصے میں آ گئے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں الشاۃ, سبحان اللہ, کہتے ہیں الشاۃ خلقها اللہ, کہ یہ جو شیپ ہے, یہ جو بکریاں ہیں, جو آپ یہ جو یو آر سلوٹرنگ دم, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. الشاۃ خلقها اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض, اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی برسایا ہے, اور پانی برسانے کے بعد زمین میں جو ہریالی ہوئی ہے, جو کراپس اگی ہیں, جو بھی گرینری ہوئی ہے جس سے ان شیپ نے اور ان یہ بکریوں نے کھایا اور یہ بڑی ہوئی ہیں, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ثم تذبحون علی غیر اسم اللہ, اور تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم ان جانوروں کو ذبح کر رہے ہو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ. ہاؤ فولش یو پیپل آر, کیا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ اور یہی بات اگر آپ کو یاد ہو, جب قرآن مجید جو بندہ پڑھتا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا اپنے فادر کو کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کہ آپ کیوں, یعنی جب عبادت کی بات کی جائے کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں, نہ تو وہ کچھ سن سکتے ہیں, نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں, ولا يغني عنك شيئا, اور آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو پھر آپ کا دماغ جو ہے why is it not functioning, آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ تو یعنی جب یہ ایسی جو ہے انہوں نے جب اس طرح کی جب کچھ چیزیں کی نا, تو ایک اور واقعہ آتا ہے, سبحان اللہ, حج کا موقع تھا, اور حج میں ہوتا کیا تھا, لوگ یعنی ساؤتھ سے آتے تھے, یمن کی طرف سے مکہ میں آتے تھے, اور اوپر سے یعنی نارتھ سے شام سے آتے تھے. ایکچولی اٹ واز بیسیکلی اے ٹریڈنگ سیزن. یہاں سے وہ اپنا سٹاک لے کے آتے تھے, وہاں سے وہ اپنا سٹاک لے کے آتے تھے, ٹریڈنگ ہوتی تھی, کامرس ہوتی تھی, اور مکہ والے جو ہے اس سے بینیفٹ لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان سب کے خدا جو ہے یہاں پہ انہوں نے سو ٹو سے یہاں پہ قید کیے ہوتے تھے. اچھا تم نے کچھ ایسا کیا تو ہم اس کو جو ہے تمہارے بت کو جو ہے اس کو ہم جو ہے قید کر دیں گے, اس کو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو پکچر کریں, امیجن کریں, لوگ آ رہے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں. زید جو ہے کعبے کو اپنی بیک سے ایسے یعنی ہولڈ کرتے ہوئے نا, کہتے ہیں مستندن ظہرہ علی الکعبہ, یعنی اٹ از ایز اف ہی از پروٹیکٹنگ کعبہ. کہتے ہیں یا معشر قریش, اے قریش کے لوگوں,
واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص دین ابراہیم پہ نہیں ہے سوائے میرے. اور اب سبحان اللہ he was so into this کہ وہ ایک بار کیا ہوا کہ وہ سجدہ کرتے تھے. اب اللہ عالم ان کو کیسے مائنڈ میں آیا, he literally he went into سجدہ, اور سجدے میں جا کے کہتے ہیں اللہم لو انی اعلم ای الوجوہ احب الیک, کہ اے اللہ اگر مجھے پتا ہونا کہ آپ کو آپ کیسے خوش ہو جائیں گے مجھ سے, کہ میں آپ کی کیسے عبادت کروں, عبدتک بھی, کہ میں آپ کی پھر ویسے ہی عبادت کروں, ولکنی لا اعلم, لیکن میں نہیں جانتا, I want to worship you. اور پھر کہتے ہیں کہ ولکنی اعبدک ہکذا یا رب, تو اس لیے میں آپ کو ایسے ہی آپ کی عبادت کر رہا ہوں. اور واقعی وہ سجدہ کر رہے تھے اس وقت, سبحان اللہ. اچھا جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے نا, تو مکہ والوں کو تو یہ چیز پسند نہیں آئے گی, تو مکہ والوں نے ان کو پاگل, مجنون, ساحر کہنا شروع کر دیا. اور سو مچ سو کہ جو ان کے اپنے انکل تھے نا, جو عمر رضی اللہ عنہ کے فادر تھے, الخطاب, ہی واز اے ویری ٹف گائے. عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اپنے ابو کی طرح تھے. تو الخطاب جو وہ دیکھتے تھے نا, کہ وہ کہتے کہ اے میرے بھتیجے ڈونٹ ڈو دس, یہ تم کیا کر رہے ہو, تم ہمارا جو ہے اب لوگ آ رہے ہیں اور تم لوگوں کو خراب کر رہے ہو. جب بھی کوئی بندہ ایسا کوئی پیغام لے کے آتا نا جو کہ ایلیٹ کی چال چلن کی اگینسٹ ہو, ان کے نارمز کے اگینسٹ ہو, تو اس کو پھر برا بھلا ہی کہا جاتا ہے. لوگ جلدی اتنا ایزیلی ڈائجسٹ نہیں کرتے. تو یہی زید کے ساتھ ہوا. when he didn't stop, الخطاب even spat on him, ان پہ تھوکا گیا, ان کو مارا گیا, اور لڑکوں کے وہاں کے کچھ غلام تھے, لڑکے تھے, ان کو لگایا کہ ان کے اس کے پیچھے لگ جاؤ, اگر یہ رکتا نہیں ہے نا اس کو مکہ سے باہر نکال دو اور یہ آنے نہ پائے. so much so he was abandoned from مکہ, ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی مکہ میں, کہ اس کو جہاں نظر آئے اس کو جو ہے تم نے مارنا ہے. اور پھر ان کی بیوی بھی بڑی پریشان رہتی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کہ اب ان کا خاوند بھی جو ہے مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے, اور what kind of weird situation is going on. اچھا یہ سینیریو چل رہا ہے, اور اسی دوران میں نریشنز بتاتی ہیں کہ زید جو ہے نا he used to raise his hands, کعبہ سامنے ہے, حالانکہ بت بھی ہیں, اور اپنا جو ہے ہاتھ پھیلا کے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اشہد, اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں انی علی دین ابراہیم, کہ میں دین ابراہیم پہ ہوں. یہ چاہے لوگ جو مرضی کہہ دیں, میں جو ہے نا I won't settle down. اور آگے نریشنز بتاتی ہیں سبحان اللہ, یار اس بندے کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ. لوگوں نے جو ایسے کچھ جو the fathers what they used to do is, جب ان کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے, تو they had designated a place where they used to bury their daughters, کہ فلاں جگہ ہے, اور وہاں پہ انہوں نے کیا ہوتا تھا کہ یار وہاں پہ جا کے جو ہے بیٹی کو دفن کر کے آنا ہے. زید پتہ کہ کیا کرتے تھے, وہ عموماً پہلے سے ہی وہاں پہ اس جگہ میں کھڑے رہتے تھے, اور کوئی بھی جب بندہ آتا تھا نا اپنی بیٹی کو لے کے, he used to say لا تقتلها, اے میرے بھائی اس کو قتل مت کرو, انی اکفیک مؤنتها, میں تمہارے بہاف پہ اس کی کفالت کرتا ہوں, I'll take care of her, اس کو مجھے دے دو. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بولتے ہیں ان شئت اور پھر بچی لے لیتے تھے, اور پھر اس کی پرورش کی, اس کے کھانے کی, اس کے کپڑوں کی, اس کا سارا جو ہے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. اور جب وہ بڑی ہو جاتی تھی نا, وہی بچی اس گھر والوں کے پاس لے کے آتے تھے, کہتے تھے ان شئت دفعتها الیک, اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی کو واپس لے لو, it's all she's all yours, اب تم اس کا خیال رکھو, اب تمہارے اوپر برڈن نہیں پڑے گی. And so much so he used to say کہ ان شئت کفیتک مؤنتها, اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کے لیے اچھا لڑکا بھی ڈھونڈ لیتا ہوں, اس کی شادی کا بھی خرچہ میں اٹھا لوں گا, اگر تم اتنے تم گئے گزرے ہو نا, میں یہ بھی تمہارے لیے کر لیتا ہوں. تو this is what he used to do. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی میں زنا کے پاس نہیں گئے, اور کہا یہ کرتے تھے کہ وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ, کہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ زنا کے پاس مت جاؤ, کیونکہ زنا جو ہے نا اپنے ساتھ غربت کو لے کے آتی ہے. اور آپ کو پتہ یہ حدیث بھی ہے, جو بندہ جتنے گناہوں میں انوالوڈ ہوتا ہے نا,
خاص کر یہ زنا اور جو جتنے زیادہ کبائر ہیں اتنا ہی آپ کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، آپ کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے اعراض کرتا ہے نا، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہماری if we have problems in our lives واللہ we have to give it a second thought کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں جس سے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو یقین کریں، آپ عہد کریں اپنے ساتھ کہ میں یار یہ کام، اگر فار ایگزامپل لسٹ بنا لیں کہ یار یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور میں یہ کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے موبائل کو غلط استعمال میں بھی لے کے آتا ہوں، میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں میں بھی اس سے I'll restrain myself from all of these things، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی خوشی آتی ہے۔ کیونکہ الغنا غنا القلب، جو غنا ہے نا، جو خوشی ہے وہ دل کی خوشی ہے، وہ پیسے میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے۔ اینڈ دین واٹ ہیپن، اب یہ اور جو ہے جستجو میں کہتے ہیں کہ یار لیٹس ٹریول، اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ جاتے ہیں، موصل جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، پھر شام جاتے ہیں، جہاں پہ جو ورقہ بن نوفل ہے وہ تو وہاں پہ جا کے پھر کرسچینٹی جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ جاتے ہیں نا زید جاتے ہیں، تو جب راہب سے ملتے ہیں، جیو راہب سے ملتے ہیں، پریس سے ملتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ماں تنصحنی، آپ مجھے کیا جو ہے نصیحت کرتے ہیں؟ تو راہب کہتا ہے کن حنیفن، ایسا کرو حنیف بن جاؤ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور یعنی حنیف کی کہتے ہیں کہ ومل حنیف، تمہارا کیا مطلب ہے حنیف سے اگر تم حنیف کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کو فالو کرو۔ اور پھر کرسچن پریسٹ کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس سے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ماں تنصحنی، آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اینڈ دین ہی سیز دا سیم تھنگ کہ کن حنیفہ، کہ جو ہے ایک حنیف بن کے زندگی گزارو، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو پھر ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ومل حنیف، حنیف سے آپ کا کیا جو ہے مطلب ہے؟ ہی سیز دا سیم کہ ملت ابراہیم کو جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اچھا، آن ہز وے بیک، اب وہ واپس آ رہے ہیں، ہی سیز اے ماؤنٹین، اور پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دوبارہ دعا کرتے ہیں، نریشنز بتاتے ہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلْأَسْمَاءِ، یعنی لِلْأَسْمَاء یعنی آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھ جو ہے پھیلاتے ہیں، وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلسَّمَاءِ، اور دعا کرتے ہیں اللہم انی اشہدو کہ اللہم انی اشہدو انی علی دین ابراہیم، یا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں دین ابراہیم پہ ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، بٹ آئی ڈونٹ نو ویئر مائی لیڈنگ ٹو، لیکن میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ اور اب وہ بڑے قریب آ جاتے ہیں مکہ کے، بلقا کا ایک ایریا ہے جو کہ بہت قریب ہے، مکہ سے بہت قریب ہے۔ واٹ ہیپنز از کہ ان کو جو ہائی وے روبرز ہوتے ہیں نا، چور ہوتے ہیں، وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا سارا مال لے لیتے ہیں، دے ٹیک ایوری تھنگ فرام ہیم، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لیٹس کل دس گائے، ان کو قتل کر دیتے ہیں اور سائڈ میں پھینک دیتے ہیں تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو بڑی کمال کی دعا کرتے ہیں اللہم ان کنت حرمتنی من صحبت نبیک، اللہم ان کنت حرمتنی من صحبت نبیک، اے اللہ اگر آپ نے مجھ پر حرام کر دیا، اگر میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کے نبی کی صحبت کو میں پہنچ سکوں، میں پا سکوں، فلا تحرمها من ابی سعید، اے اللہ میرے بیٹے کو اس سے محروم مت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے بیٹے کو نا پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہوتے ہیں، حضرت سعید کی بات ہو رہی ہے، سعید بن زید، اور وہی ہوتا ہے دیز روبرز دے کل ہم، اور دس از ہاؤ ہز لائف اینڈز۔ اور سبحان اللہ، یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہوڈ نہیں ملی ہوتی، نبوت نہیں ملی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں نا کہ یعنی ہر بندہ زید سے نفرت کرتا ہے اور جو ہے یعنی ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہتے ہیں ان سے، کہتے ہیں یا زید، اے زید، مالی ارا
مالی ارا قومک قد شنفوا علیک، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے کیوں آپ سے اتنی نفرت کرتی ہے. وائی ڈو دے ہیٹ یو سو مچ؟ اینڈ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈزنٹ نو واٹ از کمنگ اہیڈ، کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو ہی ڈائز بفور 5 years آف دا prophethood، یعنی ابھی 5 سال باقی ہوتے ہیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 years کے ہوتے ہیں، 35 سال کے ہوتے ہیں، اور زید جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور کچھ نریشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ what do we make out of this guy، کہ کیا ہیں. اسلام تو تھا نہیں، کلمہ تو پڑھا نہیں، I don't know whether he is in hell fire، یا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو کچھ نریشنز ہیں، انشاءاللہ اس سے بات کلیئر ہوگی. ایک بار نا سعید بن زید جو ان کے بیٹے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بھی انکل لگے نا جو ہے زید، تو دونوں جاتے ہیں. آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہیں ان کے لیے استغفار نہ کیا جائے. تو جسٹ فار دیئر سیٹسفیکشن وہ کہتے ہیں کہ چلو پوچھتے ہیں واٹ از اباؤٹ آور فادر، میرے فادر کا کیا معاملہ ہے. تو حضرت سعید نے بڑے یعنی ڈرتے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ او پروفٹ آف اللہ، یو نیو مائی فادر، آپ کو پتہ ہے کہ میرے فادر نے کیسی زندگی گزاری ہے. تو پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ انستغفر لزید، کیا میں اپنے بابا کے لیے، کیا میں زید کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، ان کی توبہ کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ تو بڑی زبردست جو ہے جواب دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں استغفروا لہ، ان کے لیے استغفار کرو. کیوں؟ کہتے ہیں بائے اللہ واللہ میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کے ساتھ ہوگا. کسی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 100 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو انہو یبعث یوم القیامت امتا واحدہ، کہ انہو یبعث یوم القیامت امتا واحدہ، تمہارے والد قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ایز اے نیشن، ایز اے امہ، بینی و بین عیسیٰ ابن مریم، میرے اور عیسیٰ کے درمیان. امیجن کریں قیامت کا دن ہے، انبیاء علیہ السلام کی ایک پوری ایک جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک لائن ہے، ہر نبی اپنے اپنے جو ہے امتی کے ساتھ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہے اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے درمیان میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے زید بن عمر بن نفیل. اللہ اکبر، ایز این امہ ہمسیلف. تو یہ ہے ان کا سٹیٹس. اور ایک اور جو ہے نریشن میں آتا ہے، عامر ابن ربیعہ، یہ ان کے دوست تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کا غالباً 4تھا سال تھا. تو ایک بار نا ان کی آنکھوں میں آنسو آگے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں زید کے ساتھ بیٹھتا تھا نا تو ایک بار زید نے جو ہے نا مجھے ایک بات کہی تھی. کہتا تھا کہ انی انتظر نبیا من ولد اسماعیل، کہ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو اسماعیل کی جنریشن میں سے ہوگا، ڈسینڈنٹس میں سے ہوگا. اور مجھے نا ایسے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ آئی وانٹ لیو دیٹ لانگ، میں تب تک جو ہے زندہ رہوں نہ رہوں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. لیکن شوڈ آئی لیو ٹو سی ہم، اگر میں زندہ رہا اس وقت تک، اومن بھی، میں اس پہ لازماً اس نبی پہ ایمان لے کے آؤں گا. اور کہتے ہیں اگر میں نہ رہ سکا اس وقت تک، تم نے میرے لیے ایک کام کرنا ہے. تم نے کرنا کیا ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتَ، جب تم اس نبی کو دیکھو گے نا، أَقْرِئْهُ مِنِّي سلام، تم اس کو میری طرف سے سلام پیش ضرور کرنا. تو عامر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور he starts the tears start coming out of his eyes. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وَتَرَحْمَ عَلَيْهِ، کہ اس پر سلامتی ہو. تو دس شوز کہ وی کین سے زید بن عمر کی جب بات ہو رضی اللہ عنہ یا یعنی رحمہ اللہ. اور ایک اور نریشن میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ قد رأیتہ فی الجنہ یسحب ذیولہ، کہ میں نے واللہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں نے زید کو دیکھا ہے جنت میں، اور ہی از ڈریگنگ ہز لانگ کلوتھ، اپنے کپڑوں کو نا گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے. سبحان اللہ، جو جنتی ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے.
اور ایک اور نریشن میں آتا ہے, اوتھینٹک نریشن ہے, دخلت الجنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا, فرأیت لزید ابن عمر بن نفیل جنتین, اور میں دیکھتا کیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے زید کے لیے جنت کے 2 درجات جو ہے رکھے ہوئے ہیں, سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. دیٹ درجتین وہ زید کے لیے ہیں. تو سبحان اللہ, دس واز دا لائف آف زید بن عمر بن نفیل. ایکچولی میں جب یہ سوچ رہا تھا نا, میں جب یہ سٹوری پڑھ رہا تھا, واللہ دس تھنگ کیم انٹو مائی مائنڈ کہ یار ان فرسٹ پلیس اگر بندہ سوچے واٹس رانگ ود دیٹ گائے. اتنی جد و جہد کرنا اور اتنے اپنے آپ کو سیکریفائس کرنا, یعنی اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے سبحان اللہ کہ آج فار ایگزامپل آپ کو کوئی ٹاسک دیا جائے نا کہ یار تم نے یہ ٹاسک کرنا ہے, تو آپ کے لیے وہ ٹاسک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ایک کئی ایسے باس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بس کام چاہیے ہوتا ہے, کوئی انوویٹیو یا کریٹو کام چاہیے ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اس میں آپ کو بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے, یار کیسے میں اپنے باس کو خوش کروں, آئی شوڈ برنگ سم تھنگ ویری کریٹو کہ باس میرا خوش ہو جائے, اور وہ دیٹ تھنگ از ویری ہارڈ. تو اب زید کی اگر بات کی جائے, حالانکہ نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی حکم ہے, وہ چاہتے تو وہ بھی عیاشی کرتے رہتے, اپنی زندگی ساری گزارتے رہتے. ہی ہیڈ آل دی ایکسکیوزز کہ یار میں تو اپنی زندگی گزار سکتا ہوں, مجھے تو کوئی ڈرایا نہیں گیا کہ یار اگر یہ نہیں کرو گے تو ہے تمہیں یعنی جہنم میں جانا پڑے گا, اچھا یہ اگر کام کرو گے تمہیں جنت میں جانا پڑے گا. آئی کوڈ ڈو اینی تھنگ, آئی کوڈ. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے آج جو ہم ان کی سٹوری سن رہے ہیں نا, سٹوری ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے, ہمارے پاس قرآن بھی ہے, سنت بھی ہے, ہدایت بھی ہے, سب کچھ ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم اپنی کرسیوں سے نہیں اٹھتے. سوال یہ ہے, ہم سوال اپنے آپ سے کریں کہ یار اس بندے کو دیکھو, کوئی گائیڈنس نہیں, کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, ان کو نہیں بتایا جا رہا اے ایمان والو اتقوا اللہ, نہیں ان کو نہیں بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ, ہم کیا کر رہے ہیں؟